irrespective of political affiliations, regions, communities and all that. ہمارے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، ہمارے بارے میں چرچا ہے، ہمارے بارے میں فیصلہ لیا جا رہا ہے، اور ہمارے بغیر، اور بلکہ آپ جیسا کہ واقف ہیں کہ یہ نہیں کہ ہمیں پوچھا نہیں گیا، بلکہ انپریسیڈنٹڈ لاک ڈاؤن، کریک ڈاؤن، کلیمپ ڈاؤن، اور یہاں تک کہ جو ٹیلی فون کی سروسز ہیں وہ بھی معطل رکھی گئی. ایون ان جموں، انٹرنیٹ جموں میں بھی، یہ میرے خیال میں ایک شرمناک عمل سے کم نہیں ہے. اٹس اے شیمفل ایکٹ اٹ سیلف ٹو سے دا لیسٹ. اور میرے وطن کو تقسیم کیا گیا، ہمارے وطن کو جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا، رہنماؤں کا کہنا تھا تاج ہے، اس تاج کو زمین بوس کر دیا گیا. اور پھر ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس اسی ایکٹ کے دائرے کے اندر یہ ہمیں منظور ہو نہیں سکتا. ہماری صرف ایک ہی گزارش ہے، ذرا آپ سمجھ لیں اور یہ لوگوں تک بات پہنچ جائے. ہم ڈیلیمیٹیشن، الیکٹورل پروسیس، پولیٹیکل پروسیس کے خلاف نہیں رہے ہیں، نہ ہیں، لیکن ہمارے ملک کے سامنے ایک آئینی ڈھانچہ ہے، قانونی ڈھانچہ ہے. اس آئینی قانونی ڈھانچے کے دائرے کے اندر اگر کوئی عمل ہو جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جو بھی کیا گیا، اور خاص طور پر ری آرگنائزیشن ایکٹ، اور جس کے تحت اب جو ڈیلیمیٹیشن ہوگی وہ لداخ کے بغیر ہوگی، وہ صرف جموں کشمیر، اور وہ بھی یونین ٹیریٹری. اور اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی آئینی جوازیت نہیں. دوسرا سوال، یہ سوال کہ 7 سیٹیں انہوں نے بڑھا دی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بعد میں 6 جموں کے لیے، 1 کشمیر کے لیے. لیکن یہ کس نجومی سے پوچھ کر یہ 7 سیٹیں کر دی؟ 8 کیوں نہیں، 9 کیوں نہیں، 10 کیوں نہیں، 1 کیوں نہیں؟ What is the basis? میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، جہاں تک ڈیلیمیٹیشن کا تعلق ہے، اس کا اپنا ایکٹ ہے. آنریبل ایسوسیٹڈ جو ممبرز ہیں کمیشن کے، پارلیمنٹ ممبران، ڈاکٹر صاحب، لون صاحب، جسٹس صاحب، انہوں نے بھی وضاحتاً جب بھی ان کو موقع ملا وہاں ان سے ملنے کا، تو وضاحتاً انہوں نے سب کچھ وہ بتایا جس کے ساتھ ہم سب کا اتفاق ہے. اور میں پہلے اسی سوال کو لے کر آپ کے ساتھ پی ایچ ڈی کی طرف سے جو ہمارا مشترکہ موقف ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے بارے میں، وہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کروں. جہاں تک ڈیلیمیٹیشن کا تعلق ہے، کمیشن کے کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، اس پروسیس کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے کیا یہ سب کچھ ری آرگنائزیشن ایکٹ کے دائرے کے اندر ہو رہا ہے. اور ری آرگنائزیشن ایکٹ کے خلاف بہت سارے جماعتوں نے، رہنماؤں نے آنریبل سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے. اور ہماری طرف سے جہاں تک پی ایچ ڈی کا تعلق ہے، ہم اسی سوال پر متحد بھی ہے کہ جو بھی 5 اگست 2019، 6 اگست 2019 کو کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر، وہ ہر صورت میں غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، جس کی کوئی جوازیت نہیں ہے. کسی بھی جو بھی آپ آئینہ رکھ لیں، کوئی جوازیت نہیں. اور یہ افسوسناک ہے کہ ہمارے ایک ہسٹوریکل سٹیٹ کو تقسیم کیا گیا، ڈاؤن سائز کیا گیا. اور پی ایچ ڈی کا ماننا ہے کہ یہ پوری کمیونٹی آف پیپل، جموں کے رہنے والے لوگ، کشمیر کے، لداخ کے، یہ ہم سب کے لیے ہیوملیشن ہے.
irrespective of political affiliations, regions, communities and all that. ہمارے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، ہمارے بارے میں چرچا ہے، ہمارے بارے میں فیصلہ لیا جا رہا ہے، اور ہمارے بغیر، اور بلکہ آپ جیسا کہ واقف ہیں کہ یہ نہیں کہ ہمیں پوچھا نہیں گیا، بلکہ انپریسیڈنٹڈ لاک ڈاؤن، کریک ڈاؤن، کلیمپ ڈاؤن، اور یہاں تک کہ جو ٹیلی فون کی سروسز ہیں وہ بھی معطل رکھی گئی. ایون ان جموں انٹرنیٹ گنز وہ بھی unlawful ان دا سینس ہماری نظر میں غیر قانونی. میں ان سے گزارش کر لوں گا، یہ بار بار وہاں بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی، جسٹس صاحب بھی، انہوں نے کئی بار یہ سوالات اٹھائے کہ ہمیں یہ بتایا جائے ہم نے اگر کہیں نمبر زیادہ لیا ہے، اگر کوئی اچیومنٹ ہے اس گورنمنٹ کے پاس کشمیر کے ڈیولپمنٹ میں، وہ کوئی تھانہ خالی نہیں، کوئی جیل خالی نہیں، اور اب یہاں کے جیلوں میں جگہ نہیں، اب ملک سے، کشمیر سے باہر جیلوں میں ہی جگہ ڈھونڈی جاتی ہے. یہ ایک سلسلہ ہے. اور پھر یہ نیریٹو کہ یہاں امن ہے، پھر یہ نیریٹو یہاں کوئی بات نہیں کرتا ہے. منہ بھی بند کیا، گلا بھی بند کیا اس سرکار نے. اور پی ایچ ڈی کی طرف سے ہم پورے ملک کے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیر سے لا تعلقی، کشمیر کی مصیبتوں سے چپ سادھ، خاموشی، یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ہم آج دستک دے رہے ہیں، پورے ملک کے عوام کے سامنے یہ مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ یہ سرکار کیا کر رہی ہے. ہمارے لوگوں کو عذاب تو ہے ہی، لیکن پورے ملک کا مفاد جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے ایسے تانا شاہ اقدام اٹھانے سے. دوسری بات اس کے علاوہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وائٹ پیپر، کیا ہے وائٹ پیپر؟ پورے آج ملک کے اندر بی جے پی جب سے سرکار میں آئی ایک نیا نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا ہے. وہ نیا نیریٹو ہے کیا؟ پرانا ہندوستان بدلنا ہے، نیا ہندوستان بنانا ہے. Now, what is that new India? آج یو پی کے لوگ سمجھنے لگے ہیں، پنجاب کے لوگ اور باقی جگہوں کے لوگ سمجھ رہے ہیں دھیرے دھیرے. اور جہاں تک یہاں نیریٹو کا تعلق ہے، جب سے 5 اگست کا سانحہ، میں اس کو ایک ٹریجڈی سے تعبیر کرتا ہوں، جب وہ بڑی ٹریجڈی کا ہسٹوریکل ٹریجڈی جو انہوں نے یہاں ایوالو کی، تب سے لے کر آج تک ایک نیا نیریٹو